سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہماری تفسیر کی 7ویں کلاس کا آغاز ہو رہا ہے۔ ہمیشہ کی طرح آج کی اس تفسیر کی کلاس میں بھی ہم نے کچھ سوالات رکھے ہیں، اسی لیے آپ تمام احباب سے ریکویسٹ ہے، گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو مکمل سماعت کریں تاکہ آپ ان سوالات کے جوابات دے سکیں۔ ہم اپنی تفسیر کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ آج جس سورت کا ہم نے انتخاب کیا ہے اس کا نام ہے سورۃ الماعون۔ سب سے پہلے ہم اس سورت کا شان نزول پڑھیں گے۔ سورۃ الماعون کا شان نزول۔ ابو جہل مردود کی عادت تھی کہ جب کوئی مالدار بیمار ہوتا تو وہ اس کے پاس آ کر بیٹھتا اور کہتا، تم اپنے یتیموں کو میرے سپرد کر دو اور ان کے حصے کا مال میرے پاس امانت رکھ دو، میں ان کی خبر گیری اور خدمت گزاری بخوبی کروں گا اور دوسرے وارث ان پر زیادتی نہیں کر سکیں گے۔ پھر جب ان کا مال اپنے قبضے میں لے لیتا تو ان یتیموں کو دھتکار دیتا اور بیچارے در بدر بھیک مانگنے پر مجبور ہو جاتے۔ اسی طرح ایک دن ایک یتیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس ملعون کی شکایت کی۔ آپ اس ملعون کے پاس تشریف لے گئے اور اسے قیامت کے حساب و عذاب سے ڈرایا۔ اس نے آپ کی ایک نہ سنی بلکہ قیامت کو جھٹلایا۔ اس صورت کی ابتدا میں دین کی تکذیب کرنے والے کافر کا ذکر ہے اور اس کی 2 صفتیں ذکر فرمائی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ یتیم کو دھتکارتا ہے اور دوسری یہ کہ وہ لوگوں کو یتیم کو کھانا کھلانے پر آمادہ نہیں کرتا، یعنی ایک تو وہ خود نہیں کھلاتا، دوسروں کو بھی آمادہ نہیں کرتا کہ آپ بھی کھلائیں۔ اور اس صورت کے آخر میں منافق کی مذمت کی ہے اور اس کی 3 صفات ذکر فرمائی ہیں۔ نمبر 1، وہ نماز سے غفلت کرتا ہے، وہ سستی اور کاہلی سے نماز پڑھتا ہے۔ نمبر 2، وہ ریاکار ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے۔ وہ اپنے پڑوسیوں کو استعمال کی معمولی چیز دینے سے بھی منع کرتا ہے، اور کافر اور منافق دونوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب سے ڈرایا ہے۔ اب ہم اس سورت کا مختصر سا تعارف پڑھیں۔ سورۃ الماعون کا تعارف۔ سب سے پہلے اس کا مقام نزول۔ سورہ ماعون مکیہ ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ آدھی سورت عاص بن واحل کے بارے میں مکے میں نازل ہوئی، آدھی عبداللہ بن ابی سلول منافق کے بارے میں مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی۔ یعنی اب اس سورت کے مقام نزول میں 2 رائے پائی جاتی ہیں کہ یہ یا تو مکی ہے یا پھر آدھی مکی ہے اور آدھی مدنی ہے۔ مدنی ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اس سورت کے اندر ایک داخلی شہادت ایسی موجود ہے جو اس کے مدنی ہونے پر دلالت کرتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس میں ان نماز پڑھنے والوں کو تباہی کی وعید سنائی گئی ہے جو اپنی نمازوں سے غفلت کرتے ہیں اور دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ منافقین کی ایک قسم مدینے میں ہی پائی جاتی تھی کیونکہ وہیں اسلام اور اہل اسلام کو یہ قوت حاصل ہوئی تھی کہ بہت سے لوگوں کو مصلحتاً ایمان لانا پڑا تھا اور وہ مجبوراً مسجد میں آتے تھے، جماعت میں شریک ہوتے تھے اور دکھاوے کی نماز پڑھتے تاکہ انہیں مسلمانوں میں شمار کیا جائے۔ اس کے برعکس مکے میں ایسے حالات سرے سے موجود ہی نہ تھے کہ وہاں کسی کو دکھاوے کی نماز پڑھنا پڑتی۔ وہاں تو اہل ایمان کے لیے نماز با جماعت کا اہتمام بھی مشکل تھا، ان کو چھپ چھپ کر نماز پڑھنی پڑتی تھی، اور کوئی اعلانیہ پڑھتا تھا تو جان پر کھیل کر پڑھتا تھا۔ منافقین کی جو قسم وہاں پائی جاتی تھی وہ ریاکارانہ ایمان لانے اور دکھاوے کی نماز پڑھنے والوں کی نہیں بلکہ ان لوگوں کی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برسر حق ہونے کو جان اور مان گئے تھے، مگر ان سے کوئی اپنی ریاست و جاہت کو برقرار رکھنے کی خاطر اسلام قبول کرنے سے گریز کر رہا تھا، اور کوئی یہ خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہ تھا کہ مسلمان ہو کر ان مصائب میں مبتلا ہو جائے جن میں وہ ایمان لانے والوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے مبتلا ہوتے دیکھ رہا ہے۔ مکی دور کے منافقین کی یہ حالت سورہ عنکبوت آیت نمبر 10 اور 11 میں بیان کی گئی ہے۔ رکوع اور آیات کی تعداد۔ اس صورت میں 1 رکوع اور 7 آیاتیں ہیں۔ ماعون نام رکھنے کی وجہ۔ ماعون کا معنی ہے استعمال کی معمولی چیز
اور اس صورت کے آخری آیت میں یہ لفظ موجود ہے۔ اس مناسبت سے اسے سورہ ماعون کہتے ہیں۔ سورہ ماعون کے مضامین، اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں کافروں اور منافقوں کی مذمت بیان کی گئی ہے، اور اس میں یہ مضامین بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1، اس صورت کی ابتدائی آیات میں ان کافروں کی مذمت کی گئی جو حساب اور جزا کے دن کو جھٹلاتے ہیں، یتیم کو دھکے دیتے ہیں، مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتے۔ نمبر 2، آخری آیات میں ان منافقوں کی مذمت کی گئی ہے جو لوگوں کے سامنے نمازی بنتے اور تنہائی میں نماز چھوڑتے ہیں، اور لوگوں کے سامنے جو نمازیں ادا کرتے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے بجائے لوگوں کو یہ دکھانا مقصود ہوتا ہے کہ ہم بھی نمازی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی ایک بڑی خصلت یہ تھی کہ اگر ان سے کوئی استعمال کی معمولی چیز مانگتا تو وہ اسے منع کر دیتے تھے۔ اب ہم اس صورت کی تلاوت کریں گے اور اس کا ترجمہ کریں گے اور اس کو آسان طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین۔ آپ نے اس شخص کو دیکھا جو دین کی تکذیب کرتا ہے۔ فذلک الذی یدع الیتیم۔ بس یہی وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین۔ اور مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتا۔ فویل للمصلین۔ ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ جو اپنی نمازوں سے غفلت کرتے ہیں۔ الذین هم یراءون۔ وہ جو دکھاوا کرتے ہیں۔ ویمنعون الماعون۔ اور وہ استعمال کی معمولی چیز دینے سے منع کرتے ہیں۔ اب ہم اس صورت کو آسان طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا جو دین کی تکذیب کرتا ہے۔ اس آیت میں ارائیت کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ارائیت کا مفہوم یہ ہے کہ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو دین کی تکذیب کرتا ہے؟ اگرچہ یہ الفاظ سوالیہ انداز میں ہیں لیکن ان کا مقصد انتہائی درجے کا تعجب ہے، یعنی اگر آپ نہیں جانتے تو جان لو کہ وہ ہیں جو یتیم کو دھکا دیتا ہے اور مسکین کو کھانا دینے کی رغبت نہیں دیتا۔ وہی شخص دین کی تکذیب کرتا ہے، اور دین کی تکذیب سے مراد یہ ہے کہ وہ شخص مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے، حساب، میزان، جزا اور سزا کا انکار کرتا ہے، اور یہ شخص وہی ہو سکتا ہے جو اعلانیہ دین کی مخالفت کرتا ہے۔ اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ شخص منافقین میں سے تھا، کیونکہ منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مومنوں کی موافقت کو ظاہر کرتے تھے۔ رؤسائے کفار دین کی تکذیب کرتے تھے اور اپنے پیروکاروں پر یہ ظاہر کرتے تھے کہ ان کا موقف برحق ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام سنا رہے ہیں وہ باطل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بس یہی وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور وہ مسکین کو کھانا کھلانے پر کسی کو آمادہ نہیں کرتا۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین سے یہ فرمایا تم یتیم پر ظلم مت کرو اور اس کے حق سے منع نہ کرو اور یتیم کے ساتھ بدسلوکی نہ کرو جیسے دین کی تکذیب کرنے والے کرتے ہیں، اور تم مسکین کو کھانا کھلانے پر لوگوں کو آمادہ کرو۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ کافر کتنے بخیل تھے اور یتیم اور مسکین کی کس طرح توہین کرتے تھے اور ان کے ساتھ بدسلوکی کرتے تھے۔ بس مومنین کو نصیحت فرما رہا ہے کہ تم ایسا نہ کرنا۔ الماعون میں یدعو کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے کہ اس کو دھوکہ دیتا ہے، اس کا معنی ہے اس پر قہر کرتا ہے، اس پر ظلم کرتا ہے۔
حضرت مالک بن عمر قشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس نے کسی مسلمان غلام کو آزاد کیا اور اس کے لیے دوزخ کی آگ سے فدیہ ہو جائے گا، اور اس غلام کی ہر ہڈی اس کی ہڈی سے فدیہ ہو جائے گی، اور جس نے کسی یتیم بچے کو مسلمان ماں باپ کے ساتھ ملایا اور اس کے کھانے پینے تک حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اس یتیم کو غنی کر دیا، اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ نیز فرمایا، اور وہ مسکین کو کھانا کھلانے پر کسی کو آمادہ نہیں کرتا، یعنی وہ اپنے بخل کی وجہ سے اور آخرت کے انکار کی وجہ سے کسی کو یہ حکم نہیں دیتا کہ وہ مسکین کو کھانا کھلائے۔ جو شخص اپنی غربت اور افلاس کی وجہ سے مسکین کو کھانا نہ کھلا سکے، یہ مذمت اس کو شامل نہیں۔ یہ مذمت ان لوگوں کو شامل ہے جو مسکین کو کھانا کھلانے پر قادر ہوں مگر اپنے بخل کی وجہ سے نہ خود کھلائیں اور نہ کسی اور سے کہیں کہ اس مسکین کو کھانا کھلا دو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سو ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی نمازوں سے غفلت کرتے ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں اور وہ استعمال کی معمولی چیز دینے سے منع کرتے ہیں۔ جن نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد وہ نمازی ہیں جو نماز سے ثواب کی امید نہ رکھیں اور نماز نہ پڑھنے سے ان کو عذاب کا ڈر نہ ہو، اور اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو نماز کو اس کا وقت گزرنے کے بعد پڑھیں۔ قرآن مجید میں ہے، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يُلْقَوْنَ غَيًّا۔ سورۃ المریم۔ پھر نیک لوگوں کے بعد ایسے برے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے نماز ضائع کر دی اور نفسانی خواہشات کی پیروی کی، ان کو عنقریب دوزخ میں جھونک دیا جائے گا۔ اس کے بعد ایک اور آیت میں اللہ نے فرمایا، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اور منافقین جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بہت کاہلی سے کھڑے ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو دکھاتے ہیں اور اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں۔ ایک چیز ہے نمازوں سے غفلت کرنا، یعنی کبھی نماز پڑھ لی اور کبھی نماز نہ پڑھی، یہ منافقوں کا شعار طریقہ ہے۔ اور ایک چیز ہے نمازوں میں غفلت کرنا، یعنی کبھی نماز میں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے یا انسان نماز میں کسی کام کے متعلق سوچنے لگتا ہے اور اس کا منصوبہ بنانے لگتا ہے۔ اس سے بہت کم مسلمان محفوظ ہیں، بچے ہوئے ہیں، خالی ہوتے ہیں۔ فقہا کی اصطلاح میں اس کو سہو کہتے ہیں، یعنی بھول چول ہو جانا، اور اس کے اوپر پورا ایک باب باندھا ہوا ہے۔ ہمارا سہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سہو میں بہت فرق ہے۔ ہم دنیا کے خیال میں ڈوب جاتے ہیں اور نماز کی رکعت کی طرف ہماری توجہ نہیں رہتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن باری تعالیٰ کے جلووں میں منہمک اور مستغرق ہو جاتے ہیں اور نماز کی رکعت کی تعداد سے آپ کی توجہ ہٹ جاتی ہے۔ ہمارا سہو نقص ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سہو کمال ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو ریاکاری کرتے ہیں، یعنی وہ لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ وہ اطاعت کرتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، حالانکہ وہ تقیہ سے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ جیسے فاسق اس لیے نماز پڑھتا ہے کہ اس کو نمازی کہا جائے، ریاکار عبادت سے دنیا طلب کرتا ہے، اور اس کا اصل یہ ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بناتا ہے اور وہ لوگوں سے تعریف اور تحسین کی توقع کرتا ہے۔ ریاکار کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ موٹے کپڑے پہنتا ہے تاکہ یہ ظاہر کرے کہ اس کو دنیا میں کوئی رغبت نہیں ہے، اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی باتوں سے ریاکاری کرتا ہے، وہ اہل دنیا کی مذمت کرتا ہے اور نیکی اور عبادت کے ضائع ہونے پر افسوس کا اظہار کرتا ہے۔ چوتھا طریقہ یہ ہے کہ وہ لمبی لمبی نمازیں پڑھتا ہے اور لوگوں کو دکھا کر بہت خیرات اور صدقات دیتا ہے۔ جو اعمال صالح فرائض میں سے ہیں ان کو دکھا کر کرنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ فرائض کا حق یہ ہے کہ ان کو دکھا کر ادا کیا جائے اور ان کی تشہیر کی جائے، یعنی ان کو دکھا کر ادا کیا جائے کہ فرائض اسلام کی علامات ہیں اور دین کے شعار ہیں،
اور فرائض کا تارک ملامت اور مذمت کا مستحق ہوتا ہے۔ بس فرائض کو دکھا کر ادا کیا جائے تاکہ اس پر ترک فرائض کی تہمت نہ لگے، اور نفلی عبادات کا حق یہ ہے کہ ان کو چھپا کر ادا کیا جائے، کیونکہ نوافل کو ادا نہ کرنے پر انسان کو ملامت نہیں کی جاتی اور نہ اس پر کوئی تہمت لگتی ہے۔ اور اگر کوئی شخص قصداً نفلی عبادت دکھا کر کرے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے تو یہ اچھی بات ہے۔ ریا اس وقت ہوتا ہے، ریاکاری اس وقت داخل ہوتی ہے جب اس کا مقصد یہ ہو کہ لوگ اس کی نفلی عبادات دیکھ کر اس کی تعریف اور تحسین کریں اور اس کو عزت اور احترام کی نظر سے دیکھیں۔ اس صورت کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ استعمال کی معمولی چیز، صورت حدیث ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سی چیز ہے جس کا منع کرنا حلال نہیں؟ ارشاد فرمایا، پانی، نمک اور آگ۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پانی کو تو ہم سمجھ گئے، مگر نمک اور آگ کا یہ حکم کیوں؟ ارشاد فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس نے کسی کو آگ دی اس نے گویا اس آگ سے پکا ہوا سارا کھانا خیرات کیا، اور جس نے کسی کو نمک دیا اس نے گویا سارا وہ کھانا خیرات کیا جسے اس نمک نے لذیذ بنایا، اور جس نے کسی مسلمان کو ایک گھونٹ پانی وہاں پلایا جہاں پانی عام ملتا ہو اس نے گویا غلام آزاد کیا، اور جس نے مسلمان کو وہاں ایک گھونٹ پانی پلایا جہاں پانی نہ ملتا ہو اس نے گویا اسے زندگی بخشی۔ اس میں اللہ تعالیٰ آخری آیت میں فرما رہے ہیں، مومنوں کو ترغیب دے رہے ہیں کہ اپنی استعمال کی معمولی سی چیز سے بھی منع نہ کیا جائے، اپنے پڑوسیوں کا حقوق ادا کیا جائے، یعنی آپ سے کوئی چیز مانگتا ہے استعمال کے لیے معمولی سی بھی، اس کو منع نہ کیا جائے۔ اگر کوئی منع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ منافقین کا شعار ہے، ان کا طریقہ ہے کہ وہ اپنی معمولی چیز بھی دینے سے اور لوگوں کی مدد کرنے سے پیچھے ہٹتے ہیں، اور اس سے آمادہ بھی نہیں کرتے دوسروں کو کہ وہ بھی لوگوں کی مدد کریں۔ یہ آج کی ہماری تفسیر کی کلاس تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم آج اپنے سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ آج کا ہمارا پہلا سوال، مکے میں یہ آدھی صورت کس شخص کے بارے میں نازل ہوئی؟ سوال نمبر 2، معون کا کیا معنی ہے؟ سوال نمبر 3، مدینے میں یہ آدھی صورت کس منافق کے بارے میں نازل ہوئی؟ سوال نمبر 4، لفظ ویل کا کیا معنی ہے؟ آپ ان تمام سوالات کے جوابات نیچے کامنٹ سیکشنز میں دیں، میں آپ کے جوابات کا انتظار کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ پھر ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی صورت کے ساتھ، نئی معلومات کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔